ایک سورہ فاتحہ حضرات رضیہ سلطانہ بنت سید مرتضی حسین زیدی برومہ کے لیے پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجلس اعزا سالانہ ہے 7 رمضان المبارک کو وفات مادر علی حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام علیہا مجلس منعقد ہوتی ہے، لیکن چونکہ پرسوں شام میں جو واقعہ ہوا اس کے پیش نظر اس مجلس میں یہ بھی غم ہمارا شریک ہے کہ ہم اس کو بطور احتجاج اپنے بیان کو جاری کر رہے ہیں۔ دین کا اہم ترین مسئلہ کہ دین کس طرح جاری ہے، تو وہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہوتا ہے اس کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے۔ خوف الہی پر یہ دین چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پورا دین اگر آپ انگلیوں پر بھی حساب کتاب لگائیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ جس طرح پیغمبر نے قرآن کی آیتوں کو سنا کر یہ بتایا، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ 2 حصوں میں اعمال بٹے ہوئے ہیں، اور بے شمار آیات میں لاتعداد الفاظ میں جہنم کی خبر دی گئی ہے، اور وہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اور وہاں کے سخت ترین عذاب اور وہ عذاب کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ساری خبر سنا دی گئی ہے۔ پڑھے انسان، پڑھے مسلمان، اور کتابیں بھی چھپی ہیں جہنم کا منظر اور دوزخ کے مناظر، ٹھیلوں پہ بکتی ہیں کتابیں، اور کوئی بھی پڑھ لے تو اس کو پتہ چلے گا جہنم میں کیا کیا ہے اور کیا مناظر ہے۔ سرکار کو بھی معراج میں وہ مناظر دکھا دیے گئے تھے بقول مسلمان راوی۔ تو خوف الہی وہی بقول اقبال کے شکوے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اندیکھے خدا کو ہم کیسے مان لیتے۔ تو یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ خوف پیدا کیسے ہو، کہ جب وہ دکھائی نہیں دیتا، براہ راست یقین کی منزلوں پر اس سے کوئی ملاقات، اس کا کوئی نظارہ، اور کوئی ایسا حس و محسوس والا ثبوت چونکہ موجود نہیں ہے، محسوس بھی نہیں اللہ کو کیا جا سکتا۔
تو صرف پیغمبر کی خوشخبریوں پر سارا دار و مدار ہے اور آیات قرآنی پر، اور اس کے لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ پوری امت، تمام مسلمان جو کہ توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا کہ مسلمان واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے۔ اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو وہ بتا دے کہ بھئی یہ ہے، دیکھ لیجئے ڈر رہے ہیں۔ آثار یہ بتا رہے ہیں کہ پوری امت اللہ سے نہیں ڈرتی، اس لیے کہ ثبوت ایسا تو نہیں ہے کہ قادر مطلق کے پاس ثابت کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو بتانے کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ امت جو ہے ہمارے نبی کی، یہ ہم سے ڈرتی ہے یا نہیں ڈرتی ہے، تم سمجھ لو، خود ہی سمجھ جاؤ گے ڈرتی ہے کہ نہیں ڈرتی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا نہ میں ظاہر ہوں گا، نہ میں ظاہر ہو سکتا ہوں، نہ میں کبھی ظاہر ہوں گا، نہ مجھے دیکھا جا سکتا ہے۔ سارے پرانے قصے بھی سنا دیے گئے، حضرت موسیٰ کے دور کا قصہ بھی سنا دیا گیا، بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا ہم کو دکھا دے، وہ بھی نہیں ڈر رہے تھے، اور وہ اسی بنا پہ نہیں ڈر رہے تھے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اس سے ڈرنا کیا۔ اسی لیے انہوں نے 40 آدمیوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ کہو اپنے رب سے کہ جلوہ دکھائے تب ہم یقین کریں گے کہ وہ ہے۔ اس لیے کوہ طور پہ موسیٰ گئے تھے سب کو لے کر، تو وہ واقعہ بھی قرآن نے کوہ طور کا قصہ بیان کر دیا۔ اب وہ قصہ عیسائیوں کیا کیسا ہے اور یہودیوں کیا کیسا ہے وہ سب پوری تفصیل ہے، اس میں کون جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا کہ کسی طرح اللہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اللہ کو دیکھ لیتے اور پھر ڈرنے لگتے۔ لیکن اس کا چھپا رہنا، غیب میں رہنا ہی ان کی احساس برتری کا ایک معاملہ بن گیا، چونکہ اس نے خود مختار بنا دیا۔ اور اس فلسفے کو بہت مشکل ہے کہ کبھی مسلمان سمجھ پائیں گے، جس کو کہ میں بچوں کی کلاس کا ایک چھوٹا سا لیکچر بنا کر سمجھا دیتا ہوں، اکثر سمجھا دیا ہے، لیکن یہ ایک ہلکے پھلکے لفظوں کی بات بھی امت کے سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے معلوم ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے، چونکہ وہ کبھی نہیں دکھائی دے گا، وہ کبھی نہیں دکھائی دے گا، اسی لیے اس نے دنیا بنائی۔ اگر وہ دکھائی دے رہا ہوتا تو یہ دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ انسان، یہ دنیا، یہ فضا اس لیے بنائی کہ میں کبھی دکھائی نہیں دوں گا، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا، آفتاب و مہتاب اور ستارے اور آسمان اور زمین، جن چیزوں کا اس نے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا، اور اس سے پہلے بھی پیغمبر اپنے صحیفوں میں اعلان کر چکے تھے، کوئی انجانی بات نہیں قرآن میں ایسی آئی تھی کہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے۔ ایک تسلسل ہے توحید کا، آدم سے لے کر خاتم تک، اسے سب کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، کم از کم یہودی اور عیسائی تو آشنا تھے جو توریت اور انجیل اور زبور لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں پتا تھا کہ اسی طرح پیغمبر، ہر پیغمبر تبلیغ کرتا ہے اور اس کے ثبوت کے مظاہر یہی تمام چیزیں ہیں اور اسی سے ماننا ہے۔ لیکن کہاں سوچا انسان نے کہ اللہ کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت اس کا وہ پیغمبر ہوتا ہے جو اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ کبھی دکھائی نہیں دے گا اس لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا۔ نبوت کا سلسلہ توحید سے الگ نہیں ہے، اگر تم اس سے خوف کھاؤ گے تو تم اس سے خوف کھاتے ہو۔
ورنہ ساری دنیا پہ یہ ظاہر ہو جائے گا، کافر اور مشرک بھی یہ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ پر یقین نہیں ہے اور یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر پیغمبر سے خوف، اور پیغمبر نے غدیر میں اعلان کر دیا کہ اگر تم ہمارے نائبین سے ڈرتے رہو گے تو تم اللہ سے ڈرتے ہو، اور اگر ان سے نہیں ڈرتے اور سینہ تان تان کے ان کے سامنے مقابلے پر آتے ہو تو تمہیں کوئی خوف الہی نہیں، تم جھوٹے ہو، نمازیں جھوٹی ہیں، روزے جھوٹے ہیں، یہ دین کا ڈھکوسلا ہے جو تم نے کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر تو امت یہی کرتی رہی کہ جیسا کہ ثبوت موجود ہے اور اصول دیا گیا ہے، جو پیغمبر سے ڈرے گا وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ ڈر ضروری ہے، ڈر سپر کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کو تم سپر طاقت جب ہی مانو گے جب اس سے خوف زدہ رہو اور تمہیں یہ یقین رہے کہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہم کو دے گا، وہ تمہیں اپنی رحمت سے بچانا چاہتا ہے، تمہاری سزاؤں میں کمی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر تم خودسری کرنا چاہتے ہو تو کرو، اس کے لیے اس نے سمجھا بھی دیا کہ تم کبھی خودسری نہیں کر سکتے تھے، تم ہمارے اختیار سے نہیں نکل سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تو تم گناہ نہیں کر سکتے تھے، تم ہماری سرتابی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ اعلان ہم نے یہی کر دیا کہ ہم خلق تو کریں گے لیکن صرف ایک کام، عبادت میری ہو، ایک شرط ہے بس، خلقت کی شرط ایک ہے، نہیں بنائیں گے تمہیں ہم، اور اگر بنائیں گے آفتاب مہتاب ستارے آسمان پھول درخت جنگل جو کچھ بھی بنائیں گے، فرشتے جنات انسان، سب کی شرط یہ عبادت ہماری کریں گے سب۔ اسی سے پتہ چلے گا ہم سے خوف زدہ ہو یا نہیں۔ سب نے کی عبادت، لیکن یہ بھی اعلان تھا عبادت کرو گے تو صلہ بھی دیں گے۔ تو ایک نے صلہ دنیا میں چاہا آخرت سے پہلے، بھائی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ظلم کرتا اور جبر کرتا، تو اس نے کہا میں عادل بھی ہوں، اگر تو صلہ ابھی چاہتا ہے، اگر میں صلہ روک لوں کہ آخرت کے بعد دوں گا ابھی کچھ نہیں ملے گا، تو ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی کہ سب سے نرے وعدے کیے جا رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا ہے، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا۔ دوسرے اپنا عدل بھی دکھانا تھا کہ جب میرے لیے محنت کی ہے اور مانگ رہے ہو تو دیں گے بھی، تو اتنا دیا تاکہ انسان یہ اندازہ کر سکے کہ وہ دیتا کتنا ہے۔ تو چند برسوں کے سجدوں کی یہ دی کہ جو پاور میرے پاس ہے وہ سب تجھے دے رہا ہوں۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے ذرا کسی بادشاہ کی کوئی خدمت کر کے دکھائے اور اس کے بعد کہے میں نے بڑی خدمت کی ہے اپنی سلطنت دے دو؟ کیسی سلطنت؟ ایک اینٹ نہ دے، اپنے گھر کی پتھر پڑا ہوا ہے کونے کا وہ اٹھا کے نہ دے۔ کون دے دیتا ہے؟ صلہ کون دیتا ہے؟ آج تک تو کسی نے دیا نہیں۔ اس نے دکھایا، سجدے کیے ہیں تو نے، اس وقت تک تو یہی ظاہر تھا کہ صدق کے دل سے کر رہا ہے اور آسمان کی بلندیوں پہ کر رہا ہے اور عزیز بنا کے قریب بلایا ہے، فضائیں دکھائی ہیں۔ جب کر رہا تھا عبادت تو اتنی بلندی دے دی، یہ بھی بتا دیا کہ عبادت اس منزل تک ہے کہ 7 آسمانوں کی سیر کروا دوں میں۔ سمجھے نا آپ؟ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو معراج خواب میں ہوئی، خواب میں نہیں، جانا تھا حس و محسوس اور جسم و جسمانیت کے ساتھ، اس لیے کہ جب شیطان کو وہاں کی سیر کرائی تھی تو اشرف الانبیاء کو کیوں نہ سیر کرواتا۔
یہ بتانے کے لیے بلایا کہ شیطان رہا یہی ہے مگر یہ اس کا گھر نہیں ہے, یہاں سے نکالا گیا, تمہیں بلا رہا ہوں, گھر تو تمہارا ہے, تمہارا. اس لیے معراج کو جسمانی ماننا ضرور ہے. اور پھر پاور دے دیا اور کہا یہ نہیں کہ میں دوں, اگر میں دوں لے یہ لے جا, یہ اتنا ہے یہ لے جا, تو بعد میں کہے گا کنجوسی سے دیا نہیں, اعلان کر دیا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں. تو جتنی عقل تھی جتنا شعور تھا اتنا ہی تو مانگے گا, اس سے زیادہ کیا مانگے گا. تو اس کو حدیں ہی نہیں معلوم تھیں کہ اس کے دینے کی حد کیا ہے, اس لیے کہ معرفت نہیں رکھتا تھا, صرف آسمانوں کو دیکھا تھا اور اس کی وسعتوں کو دیکھا تھا, اور وہ سمجھا اتنا ہی ہے, وہ سمجھا اس کا اختیار اتنا ہی ہے. اختیار تو وہ جانے جس نے دنیا اپنے ہاتھ سے بنائی ہو, قدرت وہ جانے, اور اسے مانگنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس کے اختیار میں سب ہے. آل محمد نے کچھ مانگا نہیں کبھی, اس لیے کہ اختیار میں سب تھا. سمجھے نا آپ. تو یہ دیکھنا چاہا رب نے کہ کہاں تک مانگے گا, تو اس نے کہا جیسے تو غیب میں ہے میں بھی غیب میں رہوں, نہ مجھے کوئی دیکھ پائے نہ کوئی محسوس کر پائے. کہ جا اپنی والی یہ صفت دے دی. تو جب شیطان کو غیب دے سکتا ہے اور چھپا سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا, تو اپنے نمائندے مجھے اختیار دے کہ جو میری بیعت کر لے, جو میرا ہو جائے میں اس کی مدد کروں. اچھا, کروڑوں بیعت کریں گی شیطان کی اور مدد شیطان کرے گا ان کی, یعنی مدد کا فلسفہ اللہ شیطان کو دے رہا ہے. تو جب شیطان اپنوں کی مدد کر سکتا ہے تو اب اللہ والوں کی مدد کر. میں اپنے والوں کی مدد کروں, میں انہیں دنیا کے راز بتاؤں, میں ان کو طریقہ بتاؤں, دین سے لڑنے کا طریقہ بتاؤں. جو دین تو بھیجے گا اس دین کو ہم اس کی کایا پلٹ کریں گے. کر لے کر لے. نہیں, اس نے بہت بڑی بات کہی. کس کے سامنے؟ عام انسان کے سامنے نہیں, مالک کائنات کے سامنے. کہ جن کو تو خلق کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے, محسوس کریں اسے. ان قرآن کی آیات کو بار بار پڑھیں جس میں اللہ کے سامنے آنکھ لڑا کر وہ یہ کہہ رہا ہے, سینہ ٹھوک کر خم ٹھوک کر کہہ رہا ہے جتنوں کو تو بنا رہا ہے سب کو بہکاؤں گا, سب کو, بچہ کوئی نہیں. کوئی یہ کہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں, جھوٹا ہے جو یہ کہے ہم بچے ہوئے ہیں. تو اللہ اگر چاہتا تو کہتا نہیں تھوڑے سے لوگ تو ہم اپنے لیے رکھیں گے. ارے پھر پڑھو سورہ اعراف کی آیتیں اور پڑھتے چلے جاؤ, ایک جگہ نہیں 8 جگہ یہ گفتگو اللہ نے شیطان کی قرآن میں دہرائی ہے. 8 جگہ. چاہتا تو چھپا لیتا کہ ایک حقیر دھوئیں سے بنا ہوا دھواں ہے اور وہ اس طرح اللہ سے باتیں کر رہا ہے, اور اللہ جواب کیوں دے رہا ہے؟ بتا رہا ہے دیکھو جو ہماری عبادت کرتا ہے ہم اسے کتنا لاڈلا بنا, مانگتا جا مانگتا جا. ارے جب اسے دے سکتے ہیں جس نے منافقت میں عبادت کی ہے, تو جو یہاں سے کرے گا. اب تو آل محمد کی عبادتوں کو سمجھو. جب شیطان کی عبادت کرنے پر اتنا مل سکتا ہے کہ امریکہ اس کا, یورپ اس کا, پورا عرب اس کا,
امارات اس کے پاس، ساری انسانیت اس کے پاس. تو جب آل محمد کی عبادت کا صلہ ملے گا، وہ بتاؤ جو بغیر مانگے ملے گا. یہ تقریر جو کروا آپ کے، اگر کوئی باہر کا سمجھ لے تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. حالانکہ بہت آسان بچوں کو سمجھانے والی ہے یہ، لیکن یہ بھی نہیں امت سمجھ پائے گی. اس کا ایک ایک لفظ ایسے اوپر سے جائے گا جیسے چشمہ بہتا ہے، سر کے اوپر سے پانی گزر جائے. پانی کی دھار نظر آئے گی، وہ گزر جائے گی، دماغ سرد ہو جائے گا. سمجھنا بہت مشکل. اور کیا تجھے اختیار چاہیے؟ دیکھیے اس کا دل نہیں توڑا. پھر سمجھیے جو ہماری عبادت کرتا ہے چاہے منافقت سے کرے، ہم اس کا دل نہیں توڑتے، اپنا گھر دے دیتے ہیں، قبضے میں دے دیتے ہیں. سجدے جو ہو رہے ہیں اتنے، امام کعبہ سجدے کر رہا ہے، لے جا، گھر تیرا ہے. بنوایا ابراہیم سے، دے دیا سعودی عرب والوں کو. صلہ ہے، عبادتوں کا صلہ دنیا میں لے لو، اسی سے تو عزت ہے. ابھی کعبہ چھن جائے تو ہم دیکھیں کہ سعودی اور یہودی میں فرق کیا. تو یہ نہیں کہا کہ بچا لوں گا، بلکہ جواب بھی کیا دیا ہے. قرآن کبھی اس نظریے سے بھی پڑھ لیں مسلمان، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس جواب کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے سب کو بہکاؤں گا. سب میں سب آ گیا، سب میں سب آ گئے. جسے تو خلق کر رہا ہے اولاد آدم، سب کو بہکاؤں گا. تو اللہ کہتا ہے نہیں، کچھ کو بچا لوں گا. کیا جواب دیا ہے! اسی سے تو پتہ چلتا ہے وہ مالک کائنات ہے. جا سب کو بہکا لے، تو بہکاتا جائے گا، میں جہنم بھرتا جاؤں گا. یہ ہے جواب. ارے جب ایسا جواب ہے، مسلمان کس سہارے بیٹھے ذرا مجھے تو. سب میں سب سے باہر ہیں کیا؟ اگر سب سے باہر ہیں تو ثبوت دے دیں، مجھے ثبوت دے دیں کہ سب سے باہر ہیں. میں تو سب کو بہکاؤں گا. تو وہ تو اپنے کو عالم وقت سمجھتا تھا، جو عالم وقت سمجھتا ہے. اس وقت نہ سقراط بنا تھا نہ بقراط، مگر وہ اس وقت بقراط بھی بنا ہوا تھا اور سقراط بھی بنا. تو اپنی بقراطیت میں سمجھ گیا. ایسا جواب کیوں دیا؟ یہ دبا کیوں نہیں؟ جب میں نے کہا میں تیری ساری خلقت کو بہکاؤں گا، حقوق تو میں نے بہکانے کے تجھ سے لے لیے، پہلے حقوق لے لیے. اللہ نے کہا جا حقوق دے دیا، سب کو بہکانا، اور لوگ تجھے دیکھ نہیں پائیں گے تو چھپ چھپ کے بہکانا. ہتھیار تو اس کے پاس آ گیا، اختیار اللہ نے دے دیا، تو اس نے اعلان کر دیا سب کو بہکاؤں گا. مگر یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ معبود ہے، یہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. بھئی یہ علم کے غرور میں سوچ نہیں پا رہا. اس لیے کہ اللہ نے یہی تو کہا کہ اس کے نفس نے اسے بہکایا. جب یہ کہہ دیا تو اب یہ کیا کہنا کہ اللہ نے اسے بہکایا؟ اس کے نفس نے اسے بہکایا. نفس تو خلق کر چکا نا، سب کا اپنا نفس ہے. اب نفس کی یہ طاقت ہے، نفس کو یہ طاقت دی اللہ نے، وہ چاہے تو نفس خود مطمئنہ بن جائے، چاہے تو لوامہ بن جائے، اور چاہے تو وہ 7ویں طبقے میں جہنم میں لے جائے اپنے انسانی پیکر کو. طاقت ہے نفس کے پاس.
नफ्स की एक ताकत है, रूह की एक ताकत है, वो माबूद ने दी है। तो उसने सोचा ये जवाब इसने क्यों दिया, यानी इसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ कि मैं सबको बहकाऊंगा, तेरा कोई ना रहेगा। तो जवाब ये दिया, मैं सबको जानू क्यों है। तो अब समझ गया मामला कुछ और है। फौरन उसके जहन में कोई मामला आया और उसने अपने फलसफे को भड़काया, और उसके बाद उसने महसूस किया कि ये मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो खुद ही फिर हल्का पड़ा, कहां सबको बहकाऊंगा, लेकिन तेरे मुखलस बंदों को। यहां पे रुके आप और सोचें, ये बात अगर अल्लाह कह देता कि तू सबको बहका मैं जहन्नुम भर दूं, लेकिन मेरे मुखलस बंदे ऐसे हैं, उसकी जबान से कहलवाया ताकि कयामत तक कुरान की इस आयत पर यकीन रहे कि मुखलस हैं और उनसे शैतान वाकिफ था। अरे मुसलमान वाकिफ नहीं है। अब जवाब दिया अल्लाह ने उसकी बात का। उसने कहा तेरे मुखलस बंदों को न कैसी शिकस्त खाई। अब जवाब दिया अल्लाह ने, तू कैसे बहका सकता है उनको, बेशक तू मुखलस को नहीं बहका सकता। उसी से कहलवाया, मुजरिम से इकरार करवा के। अब आयत रखी है, दुनिया ढूंढे मुखलिस कहां है। मुखलिस का लफ्ज क्या है, ये मुखलिस काहे से बना है। मुखलिस, मुखलस, इखलास, खुलूस। सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बगैर मुखलस के तौहीद नहीं है। कौन कह रहा है हम तौहीद परस्त हैं। अगर मुखलस को मानते हो तो है ला इलाहा, वरना तौहीद नहीं है। इसीलिए सूरह इखलास कहते हैं पढ़ो तो मुखलस के हो जाओ। मैं ये भी कर लूं और ये भी कर लूं, और मैं छुप के, और मैं नुत्फे में भी शामिल हो जाऊं। मांगे चला जा रहा है, वो दिए जा रहा है, मैं नुत्फे में भी शामिल हो जाऊं। मियाँ बीवी जब तैयारी करें नई नस्ल की, मैं सरहाने बैठूं और वो तुझसे गाफिल हो जाएं। जैसे ही वो तुझसे गाफिल हो, मुझे ताकत दे, मैं नुत्फे में सरायत करूं, नुत्फे में मैं छुप के सरायत करूं, तहलील हो जाऊं और औरत के पेट में बच्चेदानी में पहुंच जाऊं। इससे खुल के कोई पढ़ेगा। लोग कहते निकाह हुआ है तो हलाली है। अरे होगा हलाली, गया है वह। आज कोई मुझसे ना पूछे, आज पूछने की जरूरत नहीं है। कसे मुसैयब में बंटवा चुका हूं पर्चे, फोटो स्टेट हैदर भाई करा के आयत तफसीर सब बंटवा चुके, बार बार नहीं बांटा जाएगा। आयत सबको मालूम है, जिसे नहीं मालूम वो दूसरे से पूछ ले कि कहां। हाँ जुमला कह दूं, यहां पे जुमला कहने को दिल चाह रहा है, बेबी बन के ट्यूब में दाखिल। तो काम किसका है ये काम किसका है। यही तो सारे काम मांगे थे। किस चीज पे इख्तियार मांगा है, किस चीज पे इख्तियार मांगा है। वो तमाम चीजें कुरान में गिनी हुई रखी हैं। जुए खानों में मैं हूंगा, बाजारों में मैं हूंगा, शराब खानों में मैं हूंगा, जिना में मैं हूंगा। जितनी इस किस्म की अफरात और तफरीत है,
سب قرآن میں اس نے گنوایا، یہاں یہاں میں پایا جاؤں گا، تو ہے قرآن ہے بھائی. اور یہ سب کیا ہے؟ عبادت کا صلہ، سجدوں کا صلہ. دیکھا میں کتنا عادل ہوں، میں کتنا سخی ہوں. وہ مانگتا گیا، میں دیتا گیا. اب سمجھے، چونکہ اس نے سجدے کیے تھے، میں نے دے دیا. اب اگر میں نے دے دیا تو پھر آپ قرآن میں اس نے یہ گفتگو شروع کی جو بہت ہی مظلومانہ ہے، اور ایک جگہ نہیں، جگہ 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 روک کے آیات کو. اور پھر یہ بات اللہ کہتا ہے وعدے ہم نے کیے، وعدے ہم نے کیے. جنت کا وعدہ ہم نے کیا، باغ عدن کا وعدہ ہم نے کیا، کوثر کا وعدہ ہم نے کیا، طوبہ کی چھاؤں کا وعدہ ہم نے کیا. ہم یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے. دعائیں ہم سے مانگتے ہو، دنیا میں رزق ہم دیتے ہیں، اولاد ہم دیتے ہیں، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہم دیتے ہیں، اور کام تم شیطان کا کرتے ہو. یہ ایک جگہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ دو چار آدمیوں سے کہہ رہا ہے، دو چار آدمیوں سے کہہ رہا ہے. اور جب اعلان کر دیا تو یہ بھی تو دیکھ رہا ہوگا کس نے میرا کہا مانا. جب سن لیا کہ سب کچھ میں دوں گا اور کام تم شیطان کا کرتے ہو، اس کی آواز پہ تم لبیک کہتے ہو. وعدے میں نے کیا ہے، دنیا میں نے بنائی، جنت میں نے بنائی، سب کچھ سمجھا دیا، اور پھر اسی کا کام کیا جا رہا. یہ قرآن میں بار 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 پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اس کے بعد بھی اس کا کام کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، تم اس کا کام کر رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور پھر بھی اسی کا کام کیے جا رہا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں. اگر اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں دعوے تو اللہ وہ مان ہی نہیں رہا. کہاں مان رہا بتائیے ذرا، کہیں دکھائیے قرآن میں اللہ نے کہا ہاں ہم یہ صلہ دیں گے، اور تم نے یہ کیا ہم اس کا صلہ دیں. تم نے یہ کیا نہیں، تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو ہمارے لیے. تو پھر آخر میں اعلان کرے گا دیکھ کے کہ جب مانی نہیں بات اس انسانیت نے، تو پھر اس نے اعلان کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کی قسم، عصر کی قسم، ول لگا ہوا ہے، صرف عصر نہیں ہے، والعصر. والعصر کا ترجمہ ہے صاحب عصر کی قسم. اشارہ ہے، ول میں لفظ آتا ہے صاحب، یعنی کوئی خاص ہستی کے لیے ہے. ول. اب یہ سب تو عربی بابا مجھے تو آتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ضمیر اختر کو عربی تو آتی نہیں ہے، اردو میں بولتے رہتے ہیں. لیکن اب کیا کریں، سمجھانے کے لیے کبھی کبھی تقیہ توڑنا پڑتا ہے. ارے کہہ دیتا شمس کی قسم اور قمر کی قسم. وہ شمس والقمر، تو اب یہ وہ سورج نہیں ہے اور وہ چاند نہیں ہے، ول ہے. بھائی سمجھو نا، آپ کیا کہتے ہو؟ سورج نکلا، چاند نکلا، پوری دنیا یہی تو بولتی ہے نا. یعنی سب سورج کو سورج کہتے ہیں، چاند کو چاند کہتے ہیں. اچھا کبھی آپ نے یہ کہا سورج صاحب نکلے ہیں، اب چاند صاحب تشریف لے آئے. والشمس والقمر، شمس صاحب اور قمر صاحب. یہ مطلب مخصوص ہے کوئی، یہ والا سورج نہیں جسے سب کہہ رہے ہیں سورج نکلا، شمس ظاہر ہوا، قمر ظاہر. کوئی اور شمس ہے، کوئی اور قمر ہے. والعادیات ضبحا، دوڑتے گھوڑوں کی قسم. عام گھوڑے نہیں جو دوڑ رہے ہیں، گھوڑے صاحب، ذوالجناح صاحب. یہ ول جو ہے احترام والا صاحب ہے. والعصر، صاحب عصر کی قسم. ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں گئی. اب اعلان کیا کوئی بچا نہیں.
میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، تو بہکاتا جا، میں ڈالتا جاؤں تو بہکاتا جا، تو بہکاتا جا، میں جہنم میں ڈالتا جاؤں. سب گئے. انسان نہیں کہا، کل عالم انسانیت، جہاں جہاں انسان ہے گھاٹا نقصان گئے. جو بات قسم کھا کے کہہ دی جائے تو گئے، پھر گئے. چھوٹا سا سورہ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، 2 سورے، سورہ کوثر اور سورہ والعصر، چھوٹے چھوٹے مختصر سے، اور اس میں اتنی بڑی بات استثناء کیا. سب گئے. اب جب شیطان نے کہا تھا اسی نے مخلص کہہ دیا تھا، خود اس نے. اللہ نے کہا تیری کیا مجال ہے کہ مخلصین کو بہکا سکے. اب اعلان کیا سب تم سب نقصان میں ہو، سب جہنم میں جا رہے ہو انسانوں، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جنت خالی رہ جائے. ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا اگر جنت خالی رہ جائے. کچھ سمجھیے نا. جاؤ جاؤ سب جاؤ جہنم میں، جاؤ، پھینک دیں گے اٹھا کے، جلو ہمیشہ کے لیے. اور کئی گنا بڑی ہے جنت سے جہنم. جنت چھوٹی سی بنائی، جہنم بہت بڑی سی بنائی. اس کے معنی زیادہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، اس لیے اس کی وسعتوں کو بڑھا دیا، اور ابھی اور وسعت بڑھے گی اس کی. اور ایسے میں استثناء کیا الا الذین آمنوا، وہ جو ایماندار لوگ ہیں، وہ جو صاحبان ایمان ہیں. مسلمان کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دعوے دار نہ بنے. مومن ہے تو آئے. اللہ کہہ رہے ہیں مومنین، بس جن میں 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ فائدے میں ہیں، وہ فائدے میں رہیں گے. ایک وہ جو مومنین ہیں، بھائی ہر حال میں مومنین فائدے میں ہیں، اعلان ہو چکا. اس کے بعد کیا کہا؟ عملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں. نیک عمل کیا ہے؟ سارے اعمال میں جو سب سے اوپر ہوگا وہ سب سے نیک ہے. پوچھا کہ عمل صالح کیا ہے؟ کب ولایت علی. ولایت علی ہے، ولایت علی. 2 ہو گئے، ایمان، عمل صالح، یعنی ولایت علی. اب کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر یہ کہہ دیتا کہ جن میں صبر اور حق پایا جائے گا تو 4 صفتیں ہوں، ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور صبر ہو اور حق ہو. نہیں، یہ نہیں کہا. ورنہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہاں ہمارے پاس ایمان بھی ہے، ہم عمل صالح بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، بہت عمل صالح، اور ہم تو بڑے صابر ہیں. یہودی ہم پہ ظلم کرا، عیسائی ہم پہ ظلم کرا، ہم تو صبر کریں اور ہم حق پر ہیں، بلکہ ہم ضیاء الحق پر ہیں. نہیں، یہ شرط لگا دی. شرط سنیے، اور 2 رکعت آجی نماز شکرانے کی پڑھنا میرے جملے پر. شرط لگا دی کہ ایک دوسرے سے کہتے رہیں کہ حق و صبر پہ چلتے رہیں. بار بار کہو، بار بار وصیت کرو، ایک دوسرے کو وصیت کرو حق. ایک دوسرے سے کہو حق، حق صبر، حق صبر، حق صبر. تو کیسے کہیں؟ وصیت کیسے کریں؟ یہ وصیت ہے حق علی ہیں، صبر حسین ہیں. بھائی تھکے تو نہیں آپ؟
میں تو تھک گیا ہوں، آپ نہ تھکیے گا، میں تھک گیا ہوں لیکن میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا، مجھے معلوم ہے آپ تھکیں گے نہیں. اور بس یہ اب وہ تقریر کا حاصل آیا تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم شیطان سے زیادہ مروب ہو یا ہم سے، اور ہم آئیں گے نہیں، اس لیے ہم نے 14 ایسے بنائے. ان کو اس لیے بھیجیں گے اگر تم ان سے ڈرو گے تو ہم سے ڈر رہے ہو. جملہ سن لو، اور اگر تم نے ان کے گھر میں آگ لگائی ہے، تم نے توحید جلا دیا. اس کو پتا تھا. دیکھیں انسان کو یہ سب پتا نہیں. ایسے نازک موڑ پہ آپ کو لایا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے. اگر رکوں گا تو آگے کی تقریر پھر آج کی حد تک نہیں ہو پائے گی، مجبوری ہے میری، لیکن چاہتا ہوں کہ سمجھا دوں. دیکھیے سب کا دم نکلا ہوا تھا بعد رسول. کچھ کہہ رہا ہوں یہاں سے محسوس کیجئے. ایسا نہیں تھا کہ کانپ نہ رہے ہوں. خوف یہ تھا کہ پیغمبر کی حکم سے تلوار چلاتے تھے علی، اب پیغمبر نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی کام کریں اور علی پورے مدینے کے گلے کاٹ دے. ہمت نہیں تھی، زہرا کے دروازے پر جانے کی ہمت نہیں تھی. اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی. سمجھیں، شیطان کو معلوم تھا پیغمبر کو جب وصیت اللہ نے کی تھی، اللہ نے معراج سے آ کے علی اور فاطمہ سے کہا تھا گھر جلے گا، صبر کرو گے، یہ سن رہا تھا. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد نبوی میں کچھ لوگ ایسے رہتے تھے جن کے یہاں اس کا آنا جانا تھا. اس نے کان میں یہ بات ڈالی، توجہ کیجئے گا، اس نے آ کے کان، ڈرو نہیں، گھر جلا دو، یہ صبر کریں گے. تب انہیں ہمت پڑی. کیا کہا تھا اس نے؟ میں جسے اپنا بنانا چاہوں طاقت دے کے میں اپنا، جا کر لے، بنا لے اپنا. ورنہ اس وقت کہتا جو ہماری عبادت کر رہے ہیں مسجد میں نمازیں، ان کو تو نہیں بہکا سکتا. کھلی چھوٹ جب دے دی تو اب بچتا کون ہے؟ بچیں گے پھر وہی مخلص. اور یہ جانتا ہے مخلص کون ہے، اور اس نے یہ بھی ریسرچ کر لی ہے کہ مخلص کہاں کہاں اختیار خدا بندی استعمال نہیں کرتے. دیکھیں پوری تاریخ اسلام دیکھ لی، سمجھانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی اس کو پتا ہے مخلص کا پہلا کون ہے؟ محمد. تو 13 برس مکے کی گلیوں میں گھوم کے اس نے دیکھا پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ اختیار خدا استعمال نہیں کرتا، پتھر کھا رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے. وہ سمجھ گیا یہ بہت بڑا مخلص ہے، یہی ہے مخلص کا پہلا. اب اس نے مخلص پہ ریسرچ شروع کی. اب اس نے کہا جو محمد بن جائے، محمد کے بعد جو محمد بن جائے وہی مخلص ہے، اور جو میرا جیسا بن جائے وہ میرا ہے. یہ آگ لگا سکتے تھے بغیر اس کی ہمت افزائی کے. ابھی بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ابھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے. چونکہ چھپ چھپ کے بہکانا ہے. شیطان آپ پہ وار کرتا ہے چھپ کے، غیب سے. پھر قرآن پڑھیے، اس نے کہا مجھے اجازت دے دائیں سے آؤں، بائیں سے آؤں، پیچھے سے آؤں، آگے سے آؤں. چاروں طرف سے گھیر لیا.
آپ تو دیکھ ہی نہیں رہے, کبھی وہ ادھر آیا, کبھی ادھر آیا, کبھی ادھر آیا, آپ کو کیا پتا, اور اپنا کام کر رہا ہے. تو اس نے کہا سنو, 11 مخلصین دیکھ لیے, اب 12ویں کو چھپاتا ہوں تاکہ چھپ چھپ کر تیری چھپی ہوئی حرکتوں کو وہ دیکھے. اب جب تو دائیں بائیں سامنے اور آگے آئے تو میرا نمائندہ اپنے مومنوں کو بچانے کبھی دائیں آئے, کبھی بائیں آئے, کبھی پیچھے آئے, کبھی سامنے, کیونکہ وہ بھی غیب میں بہکا رہا ہے تو یہ غیب میں بچائے. اب سمجھے غیب کا فلسفہ کیا ہے. اور قرآن میں شروع میں کہہ دیا غیب پہ یقین رکھنا ضروری ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ, قرآن الف لام میم اور مومن کی پہچان غیب پہ ایمان. اگر آدھے غیب کو مان رہے ہو کہ شیطان ہے تو مانتے رہو, پھر وہی تمہارا مددگار. پورے غیب کو مانو. تو اب چونکہ 12واں گیا پردے میں, تقریر کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اور پوری محنت اس جملے میں ہے, یہ ساری تھکاوٹ جو اسی جملے میں ہے. 12واں پردے میں گیا, 14 ہی تو تھے, مخلص تو 14 تھے. اب یہ 14 سمبل ہیں, ورنہ جو رسول کے اجداد ہیں, خاندان ہیں, سب مخلص. جو علی کی اولاد ہے مخلص, جو فاطمہ کی اولاد ہے مخلص, جو حسن اور حسین کی اولاد ہے مخلص. کہیں گے 14 مخلص. اب یہ جسے پروانہ لکھ کے دے دیں, یہ 14 جسے لکھ کے دے دیں تم میرے مخلص, میں اس کا مخلص, تم میرے مخلص. تو اب جس کے پاس پروانہ اس کی بات نہ کرو. ابھی پروانے کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہا سنو, 1,24,000 بھائی بہت محنت ہے, اس لیے بار بار دوہرا رہا ہوں وہ جملہ کہنے کے لیے جس پہ پوری تقریر ہے. ساری محنت سامنے آ رہی ہے آپ کے, بیٹھے بیٹھے کر ڈالی محنت میں نے ابھی, بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی اس طرح بات آج سمجھا دی جائے. جو بات سمجھانی تھی اس کی وہ تمہید تھی, اصل بات اب آ رہی ہے. یہ 14 میرے مخلص ہیں, 1,00,000 کو بھیجا. میں خود آؤں گا نہیں, لیکن مجھ سے ڈرتے رہنا. اگر آدم سے ڈرو گے تو مجھ سے ڈر رہے ہو, اگر نوح سے ڈرو گے تو مجھ سے, اور اگر نوح کو پتھر مار رہے ہو اس کے معنی مجھ سے نہیں ڈرتے. پھر سے سمجھا رہا ہوں, ابراہیم, اگر ان کے سامنے بت پوج رہے ہو تم تو پھر مجھ سے نہیں ڈر رہے. اگر ابراہیم سے ڈر رہے ہو, اگر وہ بت پرستی کو منع کر رہا تو چھوڑ دو, اور اگر تم کیے چلے جا رہے ہو اور نمرود بنے ہوئے ہو تو جاؤ پھر جہنم میں جاؤ, تم مجھ سے نہیں ڈر رہے. تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے. یہ موسیٰ ہیں, اگر تم موسیٰ سے ڈر رہے ہو تو ٹھیک ہے, مجھ سے ڈر رہے ہو. یہ عیسیٰ ہیں, اگر تم عیسیٰ سے ڈر رہے ہو تو مجھ سے ڈر رہے ہو. یہ محمد ہے, اگر تم محمد سے ڈر رہے ہو تو مجھ سے ڈر رہے ہو. اگر محمد سے نہیں ڈر رہے, یہ علی ہیں, اگر تم علی سے ڈر رہے ہو تو مجھ سے ڈر رہے ہو. یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ زین العابدین ہے, محمد باقر ہیں, یہ جعفر صادق ہے, موسی کاظم ہے, علی رضی ہے, محمد تقی ہیں, اور یہ علی نقی ہیں, حسن عسکری. اگر ان سے ڈر رہے ہو تو مجھ سے ڈر رہے ہو. اب 12واں تو ہے پردے میں, ڈرتے رہو, وہ بھی غیب میں ہے. اگر اس سے نہیں ڈر رہے ہو تو پھر مجھ سے بھی نہیں ڈر رہے ہو. تو تم یہ کہو گے اب تو کوئی سلسلہ ہی نہیں, کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسا رہے گا جسے ہم دیکھ کر ڈریں. اب تو کوئی ہے ہی نہیں, کس کو دیکھ کے ڈریں؟ کیا اماموں سے ڈریں؟ میرا ایک جملہ ہے آپ کے لیے آج کا تحفہ جو کہنے جا رہا ہوں, وہ پردے میں دکھائی نہیں دے رہا. اب کس سے ڈریں کہ پتہ چلے ہاں انسان رب سے ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا ہے. تو اللہ نے آواز دی کہ یہ 13 جو ہیں آپ نے اصل گھر میں آئے, 12واں زمین پہ رہے گا, یہ دکھائی نہیں دے گا, اور تم شکوہ کرو گے ہم تجھ سے کیسے ڈریں. اس لیے ہم نے انہی 13 معصومین کے روزوں کو بنا دیا ہے. اگر تم روزے سے ڈر رہے ہو تو مجھ سے ڈر رہے ہو.
اب سمجھے کہ اتنا کیسے قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں آسانی سے. اب سمجھے کہ روضہ عباس کا جلال کیا ہے. اب سمجھے زینب کا جلال کیا ہے. اے مسلمانوں، روزوں پہ حملہ کر کے بتا رہے ہو کہ ہم شیطان کا کام کر رہے ہیں. وہی شیطان جس نے مدینے والوں سے کہا تھا جاؤ گھر کو آگ لگا دو. تو جب زہرا موجود تھی اور گھر جل رہا تھا اور جلایا مسلمانوں نے، تو کس کی تاثیر میں یہ زینب کے روزے کے دروازے پہ جا کے آگ لگائی ہے؟ اسی کی تو اولاد ہے جس نے زہرا کا گھر جلایا. ان کی اولاد ہے نا جنہوں نے زینب کا خیمہ جلایا. آخر کربلا میں اس نے یزیدیوں سے کہا تھا ڈرو نہیں، قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، کتابوں کا مطالعہ میرا ایسا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جملہ لکھا ہے کہ بعد شہادت حسین لشکر یزید خیمے کے قریب آتے ڈر رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، ایک مقتل نگار نے نہیں لکھا، بہتوں نے لکھا ہے. وہ خوف زدہ تھے اور کئی خوف تھے ان کے پاس. ایک خوف یہ تھا نامعلوم خیمے میں سارے مرد ختم ہو یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو عباس جیسا کوئی باقی ہو. اور دوسرا خوف کیا تھا پتا ہے؟ وہ بھی سن لو. دوسرا خوف یہ تھا کہ سب کو پتا تھا کہ حضرت زینب کا جلال کیا ہے. پورا لشکر، لاکھ ہو یا کروڑ ہو یا ہزار، سب جانتے تھے. سب کو پتا تھا حضرت زینب علی کی بیٹی کا جلال کیا ہے. ڈر رہے تھے. کیوں ڈر رہے تھے؟ پتہ ہے کیوں ڈر رہے تھے؟ اس لیے کہ جس وقت امام حسین کو گھیرا تو چادر اوڑھ کر، ایسے ہی نہیں تل زینبیہ کی جو زیارت کرتے ہو کربلا میں، حکم الہی تھا کہ آ کے یہاں بلندی پہ جلال دکھاؤ. یہ مثل اس طرح ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ مثل اس طرح ہے جیسے اللہ نے حضرت زہرا سے کہا کہ مسجد نبوی میں دربار میں آ کے جلال دکھاؤ. بیٹی نے ماں کی تاثیر میں کہا کہ سارے مسلمان اس وقت میرا جلال دیکھیں. اور سب نے جلال دیکھا. ابھی جلال ختم نہیں ہوا، پھر سب نے دیکھا کہ علی کی بیٹی اتری اس بلندی سے اور چادر زمین پہ اور مقتل کے جملے میر انیس نے نظم کیے ہیں کہ یہ گمان ہو رہا تھا کہ شاید کعبہ غلاف میں آ رہا ہے. میرا جملہ سمجھ لو، میں کہا کرتا ہوں کہ زینب کو کوئی دیکھ نہیں سکا چادر میں بھی، اس لیے اللہ نے سب کی آنکھوں میں بجائے زینب کے کعبہ دکھایا. سب کو کعبہ نظر آ رہا تھا. آپ ثبوت مانگو گے؟ ثبوت سن لو. لائے تھے علی اصغر کو، سب سمجھ جائے تھے قرآن آ رہا ہے. اب یہ بتاؤ کعبہ بڑا ہے یا قرآن بڑا ہے؟ کعبہ زمین پہ اترا ہے، قرآن نبی کے قلب پہ اترا ہے. کعبہ نظر آ رہا تھا، سیاہ غلاف میں کعبہ. یہ ہے جلال. کعبے کے لیے لکھا ہے کہ جس وقت پہلی نظر پڑتی ہے تو روح کانپ جاتی ہے. جبروت کعبے کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آپ تصویر دیکھتے رہتے ہو نا ٹی وی پہ، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا.
میں جانتا ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے کعبے پہ لرزش ہو جاتی ہے، لوگ ڈھاڑے مار کے روتے ہیں، روتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. یہ جلال و جبروت ہے کعبے کا. زینب نہیں آ رہی تھی، کعبہ آ رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا رخ مقتل کی طرف ہے، زینب کا رخ مقتل کی طرف ہے. تو اتنا شور ہوا اس جلال کو دیکھنے کے بعد، آنکھیں سرخ تھیں سب کی، لگ رہا تھا کہ آنکھیں باہر آ جائیں گی، اور چہرے ایسے تانبے کی طرح ہو رہے تھے خوف کے مارے. اور سب ایک دوسرے سے چلا کے کہہ رہے تھے راستہ دے دو، راستہ دے دو، زہرا کی بیٹی آ رہی ہے، راستہ دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے. تو دو حصوں میں ایسے لشکر بٹا کہ زینب یہاں سے کھڑے ہو کے حسین کو دیکھ سکتی. قدرت نے چاہا بہن بھائی کا آخری دیدار کر لو. ارے دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، آخری دیدار کی پکار ہوتی ہے، 2 بار ہوتا ہے دیدار. جیسی نماز جنازہ ہوتی ہے کفن منہ سے سرکایا جاتا ہے، لوگ جھک جھک کے دیکھتے ہیں. اور دوسری بار آخری بار یہ ہوتا ہے کہ اب تو دیکھیں گے نہیں، اس لیے قبر میں لٹا کے چہرہ کھول دیا جاتا ہے. کیوں دیدار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اب اتنے طویل سفر پہ جا رہے ہیں، شاید تم چہرہ بھول جاؤ. آخری وقت یاد کر لو باپ کا چہرہ کیسا تھا، ماں کا چہرہ کیسا تھا. یہ قبر میں آخری دیدار ہوتا ہے تاکہ ہمیشہ یہ چہرہ یاد رہے. محبتوں کے رشتے تو جب عام کے لیے یہ ہوتا ہے، قدرت چاہتی ہے کہ ہر عزیز قبر میں آخری بار دیکھ لے. تو حسین اس کے پاس آنے والے تھے، ارجعی کا حکم آنے والا تھا، چاہا اس نے کہ بیٹی سکینہ بھی ایک بار دیکھ لے. روئے نہیں آپ پہ ابھی گریا، آپ جبروت میں آئے ہوئے. جملہ آپ کہہ رہا ہوں شاید آپ تڑپ کے رونے لگیں، اس لیے کہ یہ جملہ پہلی بار کہا جا رہا ہے. اور ابھی یہ جملہ اسی حوالے سے آیا ہے جو پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ جملہ ابھی آیا ہے کہ اب یہ کہو جو ابھی نہیں کہا. قبر میں لٹا کے مردے کو کفن سرکا دیا جاتا ہے. چہرہ دیکھ لو، چہرہ ہی تو دکھایا جاتا ہے نا، چہرہ ہی تو دکھایا، چہرہ ہی تو دیکھنے کی چیز ہے، اصل چیز ہے چہرہ دیکھ لو. اللہ نے چاہا کہ آخری بار حسین کا چہرہ زینب اور بیٹیاں دیکھ لیں، اس لیے کہ جب مقتل میں لاش پہ آئیں گی تو چہرہ نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاش کا چہرہ ہی نہ ہو. سر تو وہ لے گئے، سر تو وہ لے گئے. شاید آپ کہو سوچتے رہو کہ ایک ایسے مصائب پڑھ دیے ضمیر اختر نے بغیر دلیل کے اتنا بڑا جملہ کہہ گئے، حالانکہ اس میں دلیل کی تو ضرورت نہیں ہے نا. لیکن عادت ہے کہ خود ہی اپنی بات کہہ کر اسی پہ دلیل دیا کرتا ہوں. تو دلیل دے دوں تو اب دلیل بھی لے لو کہ اب آئیں گے مقتل میں
تو لاشا تو ہوگا، کسی شہید کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. اب وہ نیزوں پہ دیکھیں گے. جب کوفے میں داخل ہوں گے تو بازار سے گزرتے ہوئے، اور پھر اس پر بھی دوسرا جملہ لے لو کہ نیزوں پہ سر ہیں، کوئی سر کی طرف نہیں دیکھے گا. حیرت میں تو نہیں پڑ گئے تم؟ اس لیے کہ اگر ام لیلا علی اکبر کو دیکھیں گی اور زینب حسین کا سر تو آنسو آ جائیں گے. سید سجاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا نیزہ مار، اس لیے سر کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے کہ اگر سر کو دیکھیں گے تو رونا آئے گا، جب رونا آئے گا تو نیزے پڑیں گے. سنیں ایسے مصائب، تمہارے سامنے کے مصائب ہیں، الگ سے کچھ نہیں پڑھ رہا. اب وہ جملہ کہہ دوں ثبوت کے لیے کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت بھی تمہیں مل جائے. خیمے جل چکے، شام غریباں آ چکی، حضرت زینب پہرے پر ہیں. ماں کے رونے کی آواز آئی، سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، وعدہ کیا تھا نا باپ سے. اب نہیں آئیں گے آپ؟ کہا نہیں اب نہیں آئیں گے، اب ہم مقتل میں سوئیں گے. تو انیس کہتے ہیں سکینہ نے کہا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. تو باپ سے وعدہ یاد آیا. اندھیرے رن میں سکینہ دوڑتی چلی. بس میں کر چکا تقریر، حضرت زینب پر ہے اور جلال زینب مشہور ہے. جملہ کہہ دوں، روزے کے آس پاس بے ادبی کر لو یا دروازے پہ کھڑے ہو کے، بچے گا کوئی نہیں. ان کے جلال سے کوئی بچے گا نہیں، اس لیے کہ یہ ان کا نہیں اللہ کا جلال ہے. چونکہ خوف الہی ختم ہو چکا، اس لیے عراق میں، شام میں یہی ثبوت ہے. اللہ کافروں اور مشرکوں کو جتا رہا ہے، دیکھو یہ ہیں ہمارے کلمہ گو ہیں، ہم سے ڈرتے نہیں، یہ ہم کو نہیں مانتے. تو کافر مشرک کو معلوم ہے کہ جب یہ اپنے رہنماؤں کا ادب نہیں کرتے تو انہیں مارنا آسان ہے، انہیں مارنا آسان ہے. اور بڑے غفلت میں پڑے ہیں یہ کمینے ذلیل لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کعبے کی طرف کافر اور مشرک بڑھ رہے ہیں. دھماکہ زینب کے روزے پہ نہیں ہوا. ابھی تو آپ سنیں گے کیا کیا ہوگا، آنے والی نسلیں دیکھیں گی کیا ہونے والا ہے. ایسے ہی تھوڑی مہدی آ جائے گا. جب کعبہ گرا دیا جائے گا، 9 سال حج بند کر دیا جائے گا اور سپر طاقتیں اتر جائیں گی، مکے کو گھیر لیں گی اور مکے پہ قبضہ ہو جائے گا غیروں کا. مسلمان حکومتیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی، مشرکین کا بول بالا ہوگا. 9 سال حج بند رہے گا. بس جب حج بند ہو جائے سمجھ جاؤ اب وہ آنے والا. پہچان ہے اس کے آنے کی، اس کے آنے کی پہچان ہے. تو یہ آپ مشرکوں کو شہ دے رہے ہیں آؤ اور کعبے پہ حملہ کرو. کعبے کو بیچنا چاہتے ہیں یہ مسلمان ڈالروں میں کعبے کو بیچنا چاہتے ہیں. زینب کے روزے پہ دھماکہ یہ بتا رہا ہے کہ تیاری ہو چکی ہے کعبے کو بیچنے کی. تاریخی جملہ کہا ہے یہ فروخت کریں گے کعبے کو. یہ بیت المقدس بیچ چکے، جب قبلہ اول بیچ چکے تو ثانی کو بیچنا کیا مشکل ہے. تو ان کے یہاں اول بھی بکتا ہے اور ثانی بھی بکتا ہے. بیچنے کی تیاری کر چکے. ہم تو اس وقت بھی روئے تھے جب زہرا کا گھر جلا تھا.
ہم اب تک رو رہے ہیں. تم اپنی خیر مناؤ. ہمارے لیے تو قرآن کا حکم ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمہارا کام یہ بس کہتے رہو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. جو ہمیں حکم ہے ہم وہ کر رہے ہیں. تم سے تو صبر نہیں ہو رہا. تم تو پھٹے چلے جا رہے ہو. تو سب کچھ سامنے. اب دیکھیے شرم دیکھیے جنگ اخبار کی. میں نے کہا احتجاج کا اشتہار ان کا احتجاج نکال دیجئے. یوم غم یوم زینب لکھ دیجئے. اور خود جیو نے کل احتجاج کیا. شرم دیکھی. میرے اتنے سے لفظ احتجاج پہ لکھنے پر تو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی یہ سب توجہ دلانے کے لیے. جو میں کہہ رہا ہوں نا ماتمی انجمنیں اگر آج جمع ہو جاتی اور احتجاجی ماتم کرتی تو میں نے کل اعلان کر دیا تھا اس میں کوئی دعوت نامہ نہیں ہے کہ وہ بم کا دھماکہ جو ہوا ہے تو اس کا شوکوار صرف میں ہوں اور میں بلاؤں اور تم اور تنظیم اعضاء اور انجمن. کیوں؟ کروڑوں روپے قافلے والے جو لوٹ رہے تھے اور شام لے لے کے جہازوں پہ چلے جا رہے تو وہ سب پیسے کہاں گئے؟ ختم ہو گئے. اب تو کربلا میں لٹائی ہو رہی ہے. نیٹ پہ پڑا ہوا ہے سب لٹائیوں کا نقشہ ہے سامنے کہ ظاہروں کو سرحد پہ چھوڑ کے بھاگ لیے. تو یہ بھی عالم تو دیکھو. یہ بھی تو اسی میں آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وعدے ہم نے کیے ہیں کام اس کا کر رہے ہو. وعدہ حسین نے کیا ہے کام شیطان کا ہو رہا ہے. تو دھوکہ نہ کھایا کیجئے. اپنے قوت بازو پہ ظاہرت کیجئے. آپ مدد کیوں کر رہے ہیں لوگوں کی؟ سب شام چلے جا رہے تھے چلے جا رہے تھے تو اب کیا ہوا؟ یہ آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو اب کیا ہوا؟ تو جب میں نے توجہ دلائی احتجاج کرنے جا رہے ہیں ہم تو جیو نے کل احتجاج کیا. احتجاج کی خبر پہلے صفحے پہ آج چھاپا کہ ہم سیدہ زینب کے مزار پر جو کچھ ہوا ہے دھماکہ اس پر احتجاج کرتے ہیں. تو ہم یہی تو چاہ رہے تھے کہ کمبختو تم احتجاج کرو. ہم نے کروا لیا بات ختم ہو گئی. اب اپنے والوں کو بھی تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے کہ آج پیر ہے منگل بدھ جمعرات جمعہ. تو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو انجمنیں اور مومنین اور ذاکرین کہتے ہیں ہاں چھٹی کی رات ہے اور کر لو اور رکھ لو. یہاں تو بھیا روز ہو رہا ہے. کیا پیر اور کیا منگل. یہاں تو روز جمعہ اور ہفتہ بنا ہوا ہے اور روز اتوار بنا ہوا ہے. وہ لوگ جو ذرا بڑے نازک ہیں اور نہیں ہم رات کو زیادہ نہیں اور صبح جانا اور کام پہ اور یہ اور تو وہ ہفتہ اتوار کر لیں. میں تو پھر ڈیٹ دے رہا ہوں. اور یہ ذیل رضا کی تو آدھے درجن صاحب اعظم سے دوستی ہے. یہ دوستی میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ان سے کہ کم بختوں کرو اب موقع ہے. کوئی اپنا حسن دکھا رہا ہے کوئی اپنی آواز دکھا رہا ہے. ارے جذبہ بھی تو دکھاؤ. کوئی بال دکھا رہا ہے بھائی تو جذبہ بھی تو دکھاؤ. دیکھو ہم بال بھی دکھاتے ہیں ہم حسن بھی دکھاتے ہیں ہم آواز بھی دکھاتے ہیں تو ہم جذبہ بھی دکھاتے ہیں. تو یہاں بھی تو کچھ ہو یہاں پر بھی کچھ تو اب دکھاؤ. ہم نے تو کہہ دیا توجہ دلا دی کرو. اور اگر آپ احتجاج نوٹ ہوگا یہ بیرونی ملکوں میں یہ احتجاج نوٹ ہوتے ہیں کہ ہاں ان کو اپنے لوگوں کی پرواہ ہے. ورنہ یہ کہ یہ بے خبر ہے ہوتا رہے جو چاہے کر لو تو سمجھ. تو آپ میسج کو آگے کریں کہیں لوگوں سے کہیں پیغام پہنچائیں دوستوں کے کہلوائیں تنظیم اعضاء کرے. کہاں گئے سلمان مصطفیٰ کہاں ہیں شمسی کہاں ہیں فلانے کہاں ہیں وہ گورنر کیا بیٹھنے والے وہ وزیر اعلیٰ کیا بیٹھنے والے وہ DIG اور IG کے پاس بیٹھنے والے وہ کمیشن کیا جا کے بیٹھنے والے کہاں ہیں. یہاں بھی تو آؤ سیدہ زینب کے شوکوار بنو کہیں کرو شہداء کربلا میں کرو رضویہ میں کرو کہیں کرو. ہفتہ پورا پڑا ہے جلدی کرو.
اپنا احتجاج نوٹ کرو، میں تو آج دوسرے دن بھی کروا رہا ہوں. تو رباب کے رونے کی آواز آئی جو زینب اٹھی، آخری جملے اٹھی، اور سب سے پہلے حضرت زینب نے، میں ثبوت دے رہا ہوں اس کا، کہ جب یہ لاش پر آئیں گے تو دیدار چہرے کا نہ کر پائیں گے، اس لیے کہ سر کاٹ کے عمر سعد لے گیا اور ابن ذات کو سر بھجوا دیا گیا کوفے. اب تو صرف لاش ہے، میں ثبوت دے رہا ہوں. ایک بار حضرت زینب نے رخ کیا فرات کا اور رخ کر کے آواز دی، عباس کیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے؟ جواب نہیں آیا. بڑی بہن پکارے اور چھوٹا بھائی جواب نہ دے. زینب سمجھ گئی سکینہ وہاں نہیں ہے. سکینہ امو کے پاس نہیں گئی. اور ایک بار زینب نے کہا، بھابی میں سکینہ کو لے کے آتی ہوں، میں جانتی ہوں سکینہ کہاں گئی. اور ایک بار حضرت زینب اس نشیب کی طرف چلی جہاں بھائی کو ذبح کیا ہوا دیکھا تھا. آخری جملہ سن لو تقریر کا. اور ایک بار جیسے ہی لاشے کے قریب پہنچی تو تیروں پر لاشا بلند تھا، اس لیے کہ تیر اور نیزے ادھر سے گھس کے ادھر سے نکل گئے تھے. تو جو پیچھے کی طرف تیر نکلے تھے، جب حسین کا لاشا گرا تو تیروں پہ بلند تھا، اور اوپر بھی سینے پہ تیر، بازو پہ تیر، پورے جسم پر تیر تھے. بس 2 جملے پڑھ پاؤں گا، میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. سن لیجئے اور گریہ کیجئے، اور پھر ماتم سن لیجئے گا. ذل رضا نوحہ پڑھ دیں گے تو اور گریہ ہو جائے گا، ہماری آواز حضرت زینب تک پہنچ جائے. ماتم کی بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شہزادی ہمیں معاف کریں، ورنہ ہم تو روزے پہ آ کے جان دے دیتے، گلا کاٹ کے ہم روزے پہ رکھ دیتے. ہماری شہزادی نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے کہ ہم کو ماتم دے کے گئیں، ہم ان کا احسان کبھی اتار نہیں سکتے. بھئی یہ تھوڑا سا گریہ ہے جو ان کی نظر ہے. جملہ سن لو. جیسے ہی مقتل کے قریب پہنچی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ بولو، زور سے سکینہ کو نہ پکارو، میرے سینے پہ سو گئی ہے. راتوں کی جاگی سکینہ میرے سینے پہ سو رہی. بس آخری جملہ سن لو. قریب آئیں، اب زینب پہ کیا گزر گئی، دیکھا سینے سے لپٹی ہیں سکینہ، لپٹی ہیں سکینہ. جملہ عجیب ہے قیامت. آہستہ آہستہ دونوں بہنیں بھائی کے لاشے کے پاس پہنچی، زینب اور ام کلثوم. جھک کر حضرت زینب نے سوتی سکینہ کو دونوں ہاتھوں سے پھول کی طرح اٹھایا اور کہا، بیٹا باپ سے ملنی، ماں تڑپ رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے. میں تمہیں باپ سے جدا نہ کرتی، مگر ماں انتظار میں ہے سکینہ کہاں چلی گئی. اور ایک جملہ کا، سکینہ بیٹا مقتل میں نہیں سوتے، بیٹا رن میں نہیں سوتے، بیٹا لاشوں میں نہیں سوتے، ماں کی گود میں چلو. ہمت کر سکینہ. یہ روایت میں شام غریبہ میں پڑھتا ہوں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں کبھی نہیں پڑھی، اس وقت پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مصائب پڑھ رہا ہوں. ایک بار سکینہ ہمک کر پھپھی کی گود میں آئیں تو پہلا جملہ یہ پوچھا، اب وہ ثبوت دے رہا ہوں جو میں نے وہاں پر مصائب پڑھے تھے اس کا ثبوت کے لیے یہ روایت پڑھی. ایک بار زینب نے کہا، سکینہ لاشیں تو یہاں سے وہاں تک پڑے ہوئے ہیں، علی اکبر کا لاشا ہے، اون و محمد کے لاشیں ہیں، زہیر و حبیب کے لاشیں ہیں. اے سکینہ بی بی تم نے کیسے پہچانا؟ کسی جسم پہ سر نہیں ہے، کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو کہا، پھوپھی اماں میں ایک ایک لاشے پہ جاتی تھی اور کہتی تھی، بابا سکینہ آئی ہے، بابا
سکینہ تو نشیب سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی سکینہ بیٹا بابا تیرا یہاں ہے آجا میں دوڑ کے آئی جملہ سن پاؤ گے آخری جملہ سن لو تو زینب پہ کیا سکینہ سینے پہ کیسے سو گئی بھیا کے پورے جسم پہ تیر تھے کہاں پھپھی اماں اب جو میں آئی تو میں تو سینے پہ سونے کی عادی تھی میں نے دیکھا بابا کے سینے پر تیر لگے تھے خنجر لگے تھے تو میں بیٹھ گئی میں نے ایک ایک تیر میں روتی جاتی تھی اور تیر نکال کر بابا نے کہا بس آجا سینے سے اے پھپھی اماں ماتم